سورہ دہر کا آغاز ہوتا ہے جو کہ قرآن کے اندر 72 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے 98 نمبر پہ ہے۔ آیات اس کی 31 ہیں اور رکوع اس کے 2 ہیں۔ آغاز کرتے ہیں سورہ دہر کا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یقیناً یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بڑی اہم ترین بات ہے انسان کے لیے سمجھنے کے لیے کہ انسان کا ایک وقت تھا جب قابل ذکر نہیں تھا۔ اس میں ابو البشر یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ الانسان سے مراد کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، اور ہین سے مراد ایک وقت سے مراد ہے، یعنی روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ جو 40 سال ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک الانسان کا لفظ بطور جنس کے استعمال ہوا ہے، اور ہین سے مراد حمل، یعنی ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے رحم کے اندر، جس میں وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ جب انسان نطفہ ہوتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ٹپکایا جاتا ہے، تو وہ ایک کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ کوئی انسان یہ نہیں کہتا کہ کوئی قابل ذکر چیز جب پیٹ کے اندر حمل آتا ہے تو وہ قابل ذکر نہیں ہوتا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، یا اس بچے کا کوئی وجود ہے، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، یہ قابل ذکر چیز نہ تھا انسان، اس کا ذکر نہیں کیا جاتا تھا، اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے مزید ارشاد فرمایا، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا۔ من نطفۃ امشاج، اللہ نے انسان کو ملے جلے نطفے، یعنی مرد اور عورت دونوں کی پانی کا ملنا لازم ہے۔ ملے جلے اس لیے کہا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، اور ہم نے اس لیے پیدا کیا انسان کو تاکہ ہم اسے آزما لیں۔ اللہ نے انسان کو آزمائش کے لیے پیدا کیا، ادروائز اللہ کے لیے مشکل ہرگز نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انسانوں کو مسلمان بنا دیتا۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اس کو آزما لیں، امتحان لے لیں، اور ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا۔ اللہ نے دونوں انسان کو سماعت اور بصارت کی دونوں قوتیں دے دی تاکہ وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکے، اور اس کے بعد وہ اطاعت کرے یا پھر وہ نافرمانی کرے۔ اب یہ اس کے اختیار میں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سننے اور دیکھنے کے بعد اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے اسے راہ دکھائی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرن، اب خواہ وہ شکر گزار بنے، و اما کفورا، یا پھر وہ ناشکرا بنے۔ یعنی دونوں قوتیں دینے کے بعد ہم نے اس کو راہ حق دکھا دیا، ہم نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ اطاعت کر کے شکر گزار بن جائے، یا پھر وہ نافرمانی کا راستہ اختیار کر کے ناشکرا بن جائے۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے نفس کی خرید و فروخت کرتا ہے، پس اسے ہلاک کر دیتا ہے یا اسے آزاد کرا لیتا ہے، یعنی اپنے عمل اور کسب کے ذریعے سے ہلاک یا آزاد کراتا ہے۔ اگر شر کمائے گا تو اپنے نفس کو ہلاک، اور خیر کمائے گا تو اپنے نفس کو آزاد کروائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو رہن رکھ دیا ہے، اب یہ آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم نیک عمل لے جا کر اپنے جسم کو آزاد کرواتے ہیں، یا اپنے جسم کو اس جہنم کی آگ میں قید کروا لیتے ہیں۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سلاسل واغلالا وسعیرا، زنجیریں، توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کو غلط طریقے سے استعمال کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک نیک لوگ وہ جام پیئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے۔ کافور آپ کو معلوم ہے نا، یہ جو کافور ہم کپڑوں کے اندر رکھتے ہیں، یعنی وہ اتنی خوشبودار ہوگی، اس کا ذائقہ بے حد خوبصورت، اور کیونکہ جو شراب ہوتی ہے وہ بہت بدبودار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ان الابرار یشربون، جو لوگ جن لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا وہ کیا پیئیں گے؟ من کأس کان مزاجها، اس کا مزاج، اس کا پینا، اس کی خوشبو کافورا، کافور کی طرح ہوگی۔ عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، جو ایک چشمہ ہے، عینا یشرب، جو ایک چشمہ ہے، یعنی یہ کافور ملی شراب دو چار سراہیوں یا مٹکوں میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کا چشمہ ہوگا، یعنی یہ ختم ہونے والی نہیں ہوگی، جس کا جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے، وہ جدھر چاہیں گے ان کی نہروں کو نکال لے جائیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، فجر کی جو نماز ہوتی ہے نا، فجر کا جو وقت ہوتا ہے اس میں جو سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ سورج کی کرنیں پھوٹتی ہیں، نکلتی ہیں، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جدھر چاہیں گے ان نہروں کو نکال لے جائیں گے، جدھر چاہیں گے ان کو موڑ لیں گے، اپنے محلوں کی طرف، اپنی منزلوں کی طرف، اپنی مجلسوں کی طرف، اپنی بیٹھکوں کی طرف، اپنی تفریح گاہوں کی طرف، اپنی سیر گاہوں کی طرف، جہاں چاہنا چاہیں گے ان نہروں کو موڑ کے ساتھ لے جائیں گے۔ سبحان اللہ! سوچئے ایک بات کہ آپ اپنی انگلی کے اشارے پر چیزوں کو لے کر جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، سبحان اللہ! وہ کیا ہی خوبصورت منظر ہوگا۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرتے ہیں، نظر بھی مانتے ہیں تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر اسے پورا بھی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نظر کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ شرط کیا ہے؟ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص نے نظر مانی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور جس نے معیت الہی کی نظر مانی تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یعنی اسے پورا نہ کرے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا کہ جس کی برائی، اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جائے گی، یعنی اس دن سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہوئے اور ان حرام کاموں اور گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ برائی پھیل جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس روز اللہ کی گرفت سے صرف اور صرف وہی بچے گا جسے اللہ تعالیٰ اپنے دامن میں چھپا لے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لپیٹ لے، اور اللہ تعالیٰ کی وہی لوگ ہیں جو اس دن کی برائی یعنی قیامت کی سختی سے بچ سکیں گے۔ مستطیرا، شرہ، اس کی برائی سے، مستطیرا، اس دن کی برائی سے بچ سکیں گے جو ہر طرف پھیلنے والی ہے، ہر طرف پھیل جائے گی۔ یعنی پھیل جائے گی سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ ہر انسان کو اپنی لپیٹ پہ لے لے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو۔ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکر گزاری۔
یعنی وہ جب انسان کسی کو اللہ کی رضا کے لیے جب کچھ کھلا دیتا ہے تو وہ انسان اس لیے کھلائے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کھلائے، بلکہ اس لیے نہ کھلائے کہ وہ اس سے کوئی بدلہ لینا چاہے، یعنی اس سے وہ چاہے کہ ان ریٹرن وہ اس سے کوئی کام کروا لے اور وہ اس کی شکر گزاری کرتا رہے، اور وہ اس سے اس کا گرویدہ ہو، اس کے لیے اچھے اچھے الفاظ کہے، اس لیے وہ اس کو نہ کھلائے۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے قمطرير کے معنی طویل کے کیے ہیں اور عبوس کے معنی سخت کے کیے ہیں، یعنی وہ دن نہایت سخت ہوگا، اور سختیوں اور ہولناکیوں کی وجہ سے کافروں پر وہ دن بہت لمبا ہوگا۔ آسائشوں اور آسانیوں کے دن بہت جلدی گزر جاتے ہیں، جبکہ سختیوں کے دن بہت مشکل سے گزرتے ہیں، ان کو بڑا وقت لگ جاتا ہے سختیوں کے دنوں کو گزرنے میں۔ اللہ رب العزت پھر مزید اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ سوری یہ رہ گیا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی، مسرور کیا، ان کے دلوں کو سرور دیا، تازگی چہروں پر ہوگی اور خوشی دلوں میں ہوگی۔ جب انسان کا دل خوش ہوتا ہے تو اس کا چہرہ بھی اس خوشی کی وجہ سے چمک اٹھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح روشن ہوتا گویا کہ چاند کا ٹکڑا ہو۔ خوشی انسان کے چہرے پر نمایاں ہوتی ہے اور غم بھی اسی طرح نمایاں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی۔ پھر رب کائنات نے اگلی آیت میں مزید فرمایا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے، جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے۔ متکئین فیہا علی الارائک، یہ وہاں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھیں گے، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ وہاں آفتاب کی سورج کی گرمی ہوگی اور نہ ہی جاڑے کی سردی ہوگی، دونوں چیزیں سختیوں والی نہیں ہوں گی، یعنی ہمیشہ بہار کا موسم معتدل اور اچھا موسم رہے گا۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی اور اس کے باوجود بھی درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شاخیں ان کے قریب قریب ہوں گی، کن کی؟ ان درختوں کی شاخیں ان کے بہت قریب ہوں گی تاکہ وہ ان سے میوے آرام سے کھا سکیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی اتنے زیادہ پھل قریب ہوں گے کہ ان کو اٹھ کر توڑنے کی بھی زحمت نہیں کرنی پڑے گی۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ درختوں کی اونچائی پر پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہمیں کیا ہوتا ہے کہ درختوں کے پہلے نیچے سے اس کی شاخوں پر، پہلے نیچے اس کے تنے پر چڑھتے ہیں، پھر اس کی شاخوں پر چڑھ کے پھر اوپر سے پھلوں کو توڑتے ہیں، اونچے اونچے پھل لگے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے رب نے کہا کہ وہ گچھے نیچے لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی خود نہیں لٹک رہے ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قطوفہا تذلیلا، لٹکائے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے لیے اور میرے لیے انشاءاللہ ہمارے لیے نیچے لٹکائے گا تاکہ ہمیں زحمت نہ کرنی پڑے اس کو اٹھانے کے لیے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، یعنی خادم انہیں لے کر جنتیوں کے پاس پھریں گے، ان جنتیوں کو وہ ان برتنوں، چاندی کے برتنوں کے اندر جام، مختلف قسم کے مشروبات لے کر ان کے آس پاس ان کے ارد گرد گھوم رہے ہوں گے،
قوارير من فضة قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جن کو جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا. یعنی یہ برتن اور آپ خورے چاندی کے تو ہوں گے، چاندی اور شیشے کے بنے ہوئے ہوں گے اور بالکل کلیئر ہوں گے، نہایت ہی نفیس اور نازک ہوں گے، کیونکہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. یعنی ہم اس کو امیجن ہی نہیں کر پائیں گے. چاندی اور شیشے کے ہوں گے. قواریر من فدت قدروها تقدیرا، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا. یعنی ان میں شراب ایسے اندازے سے ڈالی گئی ہوگی کہ جس سے وہ سیراب بھی ہو جائیں گے، اور ان کو زیادہ، جیسے ہوتا ہے نا بہت زیادہ پانی پی جائیں تو پھر ہمارا پیٹ ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ بہت بھر گیا ہے، ایسا بھی محسوس نہیں ہوگا. جتنا مرضی پیتے جائیں آپ کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور پھر تکلیف بھی محسوس نہیں ہوگی. اور برتنوں اور جاموں میں بھی زائد نہ بچی رہے گی. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پی کر اور پھر وہ زائد زیادہ بچی رہے، پورا اندازے کے مطابق، نہ اس سے جھلک کر نیچے گر رہا ہوگا، نہ ہی وہ کم ہوگا، اور نہ ہی وہ آپ کے پینے کے بعد آپ کے اس برتن کے اندر بچ جائے گا. جیسے ہم چائے پیتے ہیں نا تو اینڈ پہ کیا کرتے ہیں، تھوڑی سی چھوڑ دیتے ہیں لوگ. اگلا یہ نہ سمجھے کہ جی بہت ہی بھوکا تھا سارے کپ پی گیا، آدھا آدھا کپ لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ فیشن بن گیا ہے. اچھا جی جوس پی رہے ہیں تو آدھا آدھا بیچ میں چھوڑ دینا، پتہ لگے جی کوئی بہت بھوکا نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی طریقہ بتا دیا کہ وہ جام ایسے ہوں گے، وہ ایسے برتنوں میں ایسے پورے اندازے سے ڈالے جائیں گے کہ نہ وہ زیادہ ہوں گے اتنے کہ وہ پانی، وہ ان سے وہ جام برتنوں سے جھلک کر نیچے گرے، اور نہ ہی وہ کم ہوں گے کہ وہ نہ ہی وہ کم ہوں گے کہ تمہاری پیاس نہ بجھ سکے، تمہارا دل ابھی مزید چاہے. اور اور نہ ہی وہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ تم پی کر تمہارا پیٹ بھر جائے اور تم آدھا چھوڑ دو. پورے کے پورے اندازے سے ناپ کر رکھا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نے یہ بات بھی بیان کر دی. حالانکہ اگر ہم ہوتے تو اس بات کو بیان کرنے کا کوئی مقصد نہ سمجھتے، لیکن میرے رب نے ہر ہر بات کو کھول کھول کر بیان کیا تاکہ تمہارے دل بھر جائیں. تمہارے دل اس لیے نہ بھر جائیں کہ تمہیں اب ضرورت نہیں، تاکہ تمہارا جو ہوتا ہے نا کہ ہم سم ٹائم کوئی چیز اتنے مزے کی ہوتی ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں جب وہ کوئی چیز بہت زیادہ لذیذ ہوتی ہے اس کو کھاتے وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی مجھے وہ الفاظ بتائے. جب پیٹ بھر گیا ابھی لیکن بہت مزے کی چیز ہے، آپ کو بہت ٹیسٹ آ رہا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پیٹ تو بھر گیا لیکن آنکھیں نہیں بھری. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ابھی ہمارا مزید دل کرتا ہے کچھ کھانے کو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز، اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو، ہمارے دلوں کو جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسا ہوگا کہ پورا پورا اندازے سے دیا جائے گا. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل در حقیقت سونڈ کو کہا جاتا ہے. یہ گرم ہوتی ہے اور اس کی آمیزش سے خوشگوار تلخی پیدا ہوتی ہے. عربوں کی یہ مرغوب غذا چیز ہے. وہ زنجبیل جو سونڈ ہے وہ قہوے میں استعمال کرتے ہیں. مطلب ہے کہ جنت میں ایک وہ شراب ہوگی جو ٹھنڈی ہوگی، جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، کافور والی شراب ٹھنڈی، اور دوسری شراب گرم جس میں زنجبیل کی ملاوٹ ہوگی، یعنی سونڈ اچھا، کی ایک ملاوٹ ہوگی. زنجبیل ندی بھی ہے نا؟ جی ندی کا نام بھی ہے نا جنت میں، زنجبیل؟ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ، میں بھی پڑھا ہو شاید لیکن میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں کہ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، جنت کی ایک نہر سی جس کا نام سلسبیل ہے. یہ وہاں سے یہ شراب زنجبیل کو پیئیں گے. اس نہر کا نام سلسبیل ہے. کون سی نہر کا نام؟ جس سے وہ زنجبیل کی شراب کو پئیں گے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنثُورًا. سبحان اللہ. میرے رب نے تو آپ کو وہ خادموں کی عمر بھی بتا دی. وہ خادم کون؟
اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے، ولدان، جو ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ شراب کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ شراب پلانے والوں کی بھی بات بیان کر دی کہ وہ جو تمہیں پلائیں گے، وہ شراب پلانے والے، وہ وہاں پر ہمیشہ تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں گے۔ اور ان جنتیوں کو، خادموں کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ کبھی تھکیں گے نہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ ہوں گے۔ ولدان مخلدون، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ حسن اور صاف صفائی اور تازگی و شادابی میں وہ موتیوں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ایسے لگے گا جیسے جیسے ہر طرف چمکتے ہوئے بکھرے ہوئے موتی ہیں، سفید لباس میں معمور، اور ریشمی لباس، اور وہ خوبصورت، معلوم نہیں، وہ گورے سفید ان کے جسم، اور وہ ایسے جیسے موتی چمک رہے ہوتے ہیں نا، سچے موتیوں کی طرح ایسے پھیلے ہوئے ہوں گے، بکھرے ہوئے موتی ہوں۔ اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے انشاءاللہ خادم دے گا۔ دنیا میں اللہ نے خادم نہیں دیے، ملازم نہیں دیے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں عطا کر دے، وہ جنت کی نعمتیں ہمیں عطا کر دے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، تو وہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا۔ ملکن کبیرا، سبحان اللہ، یعنی جنت میں جہاں جہاں تم دیکھو گے وہاں پر ایک عظیم ترین، تمہاری ہر انسان کی اپنی سلطنت ہوگی۔ جہاں جہاں نظر ڈالو گے اپنی اپنی سلطنت کو دیکھو گے، اور ہر طرف صرف و صرف نعمتیں، خوشحالی، آسانی، اور بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی غم، رنج، حسد، برائی، تکلیف، ہر چیز سے پاک صاف و جنت ہوگی۔ پھر اللہ تو ہمیں بھی اس جنت کا مکین بنا دینا۔ دنیا کی سختیاں بڑی سخت ہیں، تو وہ جنت کی آسانیاں ہمیں عطا کر دینا۔ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فدة وسقاهم وسقاهم ربهم شرابا طہورا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مزید اگلی آیت کے اندر کہ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے۔ سبز رنگ کے، باریک اور ریشم کے، ریشم دنیا کے اندر مردوں کو حرام ہے، لیکن جنت کے اندر باریک ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا۔ بادشاہ بنائے گا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو سردار، ہر کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی ہے نا یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مہمان نوازی کرے گا، ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا ہی وہ خوبصورت جگہ، اور کیا ہی وہ خوبصورت مقام، اور وہ کیا ہی خوبصورت وقت ہوگا کہ ہم کس کی گھر مہمان ہوں گے؟ اپنے رب کے مہمان ہوں گے۔ سبحان اللہ، اور سوچئے کہ ہم جب میزبان بنتے ہیں تو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، تو میرا رب ہماری مہمانی کرے گا۔ اللہ ہمارے والدین کی مہمان نوازی بہترین کرے، جو اس دنیا سے گزر گئے، اللہ ان کی بہترین مہمانی کرے۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تم نے جو اللہ کے لیے کوشش کی، اللہ نے اس کی قدر کی۔ ہم تو دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم تو دنیا کے اندر پریشان ہیں، ہم تو دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج
وقتاً فوقتاً قرآن نازل کیا ہے، یعنی ایک ہی مرتبہ نازل کرنے کے بجائے حسب ضرورت وقتاً فوقتاً آہستہ آہستہ تمہاری طرف قرآن کو نازل کیا۔ جیسے کہ اہل قریش جو مشرکین ہے وہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پورا اکٹھا نازل ہو جانا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تجھ پر درجہ بدرجہ بتدریج آہستہ آہستہ قرآن کو نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہا نہ مان۔ یعنی اگر یہ تجھے اللہ کے نازل کردہ احکام سے روکیں تو ان کا کہنا نہ مان، بلکہ تبلیغ اور دعوت کا کام جاری رکھ اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھ، وہ لوگوں سے تیری حفاظت فرمائے گا۔ فاجر لوگ جو بھی عمل کریں گے اللہ کی نافرمانی، جو بھی کام اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، اور جو بھی کفر کرنے والا ہو یا کفر میں حد سے بڑھ جانے والا ہو، تم ایسے گناہگار اور ناشکری کا کہا نہ ماننا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اس کام سے باز آ جا، ہم تجھے تیرے کہنے کے مطابق دولت مہیا کر دیتے ہیں، اور عرب کی جس عورت سے تو شادی کرنا چاہے ہم تیری شادی کرا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا،